جب وہ قیامت کے دن محشور ہوگا تو اس کے منہ سے اس طرح بدبو ہوگی جس طرح ایک مردار سے بدبو پھوٹتی ہے، جس سے اہل محشر کو سخت اذیت ہوگی۔ اگر وہ توبہ کرنے سے قبل مر گیا تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کے حرام کو حلال کیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک زانی زنا کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، لیکن جب غیبت کرنے والا توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے خود معاف نہ کر دے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسلمان کی غیبت کرنے سے بچو۔ ایک مسلمان اپنے بھائی کی غیبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے روک دیا ہے۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں وہ بات کہے جسے خدا نے مخفی رکھا ہے، لیکن وہ چیز جو ظاہر ہے، مثلا سخت مزاجی، جلد بازی، تو وہ غیبت میں داخل نہیں۔ لیکن بہتان یہ ہے کہ تو ایسی بات کہے جو اس میں موجود نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کے کفارے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جس طرح تو نے کسی کی غیبت کی ہے اسی طرح اس کے لیے استغفار کر، یہ غیبت کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مسلمان کی غیبت کی تو اس کا روزہ باطل ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وہ قیامت کے دن مشہور ہوگا تو اس کے منہ سے اس طرح بدبو ہوگی جس طرح ایک مردار سے بدبو پھوٹتی ہے، جس سے اہل محشر کو سخت اذیت ہوگی۔ اگر وہ توبہ کرنے سے قبل مر گیا تو ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کے حرام کو حلال کیا ہے۔ اگر کسی نے غیبت کرنے والے کو رد کیا تو رد کرنے والے پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے شر کے 1000 دروازے اس پر بند کرے گا۔ اگر اس نے غیبت کو رد نہ کیا حالانکہ وہ کر سکتا تھا تو اس پر اتنا بوجھ ہوگا جیسا اس نے 70 مرتبہ غیبت کی ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اسے لائک اور شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔